مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جو وکالتاً قربانی مدارس وغیرہ میں کروائی جاتی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جانور ذبح کرنے کے بعد؟ اچھا یہ کوئی اور سوال. دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے نا، اجتماعی قربانی مدارس میں مختلف NGOs جو کر رہی ہوتی ہیں، اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ان کے لیے ضروری ہے جو مدارس والے ہیں، جو NGOs والے ہیں، کہ یہ اجتماعی قربانی کوئی بزنس نہیں ہے، یہ عبادت ہے قربانی. تو اس کو بزنس بنانا جائز نہیں ہے. قربانی، اجتماعی قربانی کو بزنس اس سینس میں بنانا، مثال کے طور پر آپ نے 25,000 روپے حصہ رکھا اور آپ نے 1,75,000 روپے جمع کر لیے اور آپ نے جناب 1 لاکھ کا جانور خریدا، 10,000 کسائی کو دیے، 5,000 کھلائی پلائی کا خرچہ اور 40-50,000 روپے آپ کا پروفٹ ہو گیا. اس طریقے سے اجتماعی قربانی کو بزنس بنانا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی اجتماعی قربانی میں حصہ لیتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. یا تو یہ کیا جائے کہ جو مدرسے والا یا جو بھی اجتماعی قربانی کر رہا ہے، قربانی پہ جتنا خرچہ آئے، جتنے پیسے بچ جائیں، وہ ان سب کو واپس کر دے کہ بھائی آپ نے 25,000 دیے تھے، 2,000 روپے بچ گئے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ اجتماعی قربانی کے لیے پیسے لے رہا ہو، جو رسید ہے اس پہ وہ لکھوا دے کہ بھائی ہم آپ سے یہ پیسے لے رہے ہیں، اگر آپ کے حصے سے کچھ پیسے بچ جاتے ہیں تو ہم اس میں با اختیار ہیں، ہم چاہیں تو اس کو صدقہ کر دیں، چاہے تو کسی غریب کو دے دیں، اور وہ آپ کو اس کی اجازت دے دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا 23,000 روپے کا اس کا خرچہ ہوا سارا، 2,000 روپے بچ گئے، لیکن رسید پہ آپ نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو پیسے بچیں گے وہ ہم کسی کو صدقہ دے دیں گے، یا ہم اس میں با اختیار ہیں جو ہم کرنا چاہیں. تو اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اگر پیسے بچتے ہیں تو وہ لوٹانا ضروری ہے. جانور ذبح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے سارے دانت نقلی تھے، اب کیا حکم ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے، کوئی دم نقلی لگا دیتا ہے، کوئی دانت نقلی لگا دیتا ہے، عجیب و غریب چیزیں ہمارے یہاں چل رہی ہوتی. دیکھیں جانور کا جو تعلق ہے نا وہ دانت کے ساتھ نہیں ہے، اصل تعلق ہے عمر کے ساتھ. اگر آپ کو یہ کنفرم ہے کہ اس جانور کی عمر مثلا گائے بیل ہے تو 2 سال سے زیادہ ہے، تو چاہے اس کے دانت گرے ہوں نہ گرے ہوں، وہ کھیرا ہو، اس کی قربانی ہو جاتی. دانت محض ایک علامت ہے. تو اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور کے وہ 2 دانت تھا ہی نہیں، 2 دانت نہ ہونے کا مطلب 2 سال کا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کی عمر 2 سال ہے یا آپ کو کنفرم ہے، اس لیے قربانی کا جانور لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. جب جائیں پوری تسلی کر کے پوچھا کریں، دانت چیک کر لیں. یہ ایک علامت ہے، جب 2 دانت ہوتا ہے اس کا مطلب وہ 2 سال کا ہوتا ہے. اور اگر اس سے کم اس نے دانت نہیں گرائے ہوئے تو تھوڑی تحقیق کر لیں، اس سے پوچھ لیں. اگر آپ کو اعتماد آ جاتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے تو آپ اس کی بات پہ اعتماد کر کے لے لیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی. لیکن تعلق دانتوں سے نہیں ہے، تعلق جانور کی عمر سے. مفتی صاحب کیا نفلی قربانی افضل ہے یا اس وقت غزہ کے مسلمانوں کی مالی امداد کرنا افضل ہے؟ کسی پر اگر نفلی قربانی سے تو بہتر ہے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. اس وقت جو واجب قربانی ہے وہ تو آپ نے ہر حال میں کرنی ہی کرنی، لیکن نفلی قربانی سے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کی. مثال کے طور پر کوئی آدمی 4 قربانیاں کرتا ہے تو مثلا 2 حصے، مثلا ایک اس کا ہے، ایک اس کی گھر والی کا واجب ہے، 2 وہ نفلی کر رہا ہے، 2 کے پیسے غزہ بھیجوا دے. مفتی صاحب کیا مدرسے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جانور خریدنے کے بعد جو رقم بچ جائے، یہ میں نے بتا دی ہے پہلے ہی. ضرورت سے زائد سامان کی مکمل تفصیل جیسے عورت کے جہیز کے برتن اور دیگر سامان کا حکم. دیکھیں عورت کے پاس عام طور سے ہمارے ہاں سونا بھی ہوتا ہے اور اس کے جہیز کا سامان بھی ہوتا ہے، اور عام طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ استعمال نہیں ہوتا، وہ اس کے 1-2 سال تک تو ویسے ہی عموماً رکھا رہتا ہے جہیز کا جو سامان ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ جو اس کا سامان ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز جو پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہوتی ہو، اس کا مطلب یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہو اور جہیز کا ایسا سامان رکھا ہوا ہے جو استعمال ہی نہیں ہوتا، سال بھر 2 سال استعمال ہی نہیں ہوتا، تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہو جاتی. قربانی مرد پر لازم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی قربانی کرے، عورت پر لازم ہے. عورت پر لازم ہے کہ خود اپنی قربانی کرے، چاہے اس کو زیور بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، یہ عورت پہ لازم ہے. ہاں اگر شوہر کرنا چاہے اور بیوی کو کہہ دے کہ آپ کی قربانی میں کرتا ہوں، اپنے پیسوں سے کرتا ہوں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن اگر شوہر نہ کرے تو شوہر گناہگار نہیں ہوگا، گناہگار عورت خود ہوگی جس پہ قربانی واجب ہے.
قربانی کس پر واجب ہے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے جو بیان تھا میں اس میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. قربانی کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک یا 2-3 ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، جو آج کل تقریباً کوئی 1,80,000 ہو، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے. تو اگر اس کے ریٹ کو یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے. میں نے بکرا قربانی کے لیے مختص کیا تھا جس کی قیمت لگ بھگ 30-35 ہزار روپے ہے، جبکہ میرے ذمے قرض بھی ہے اور جس نے قرض دیا ہے وہ قرض کا مطالبہ کر رہا ہے. تو میں قرض چھڑانے کے لیے بکرے کو فروخت کر سکتا ہوں، قربانی سے دستبردار ہو سکتا ہوں؟ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں. اگر صاحب نصاب ہے تو آپ اگر یہ بکرا بیچ بھی دیں تو قربانی تو آپ کو کرنی ہے، دوسرا بکرا خریدیں گے یا کہیں حصہ ڈالیں گے، قربانی تو کرنی ہی کرنی. لیکن اگر صاحب نصاب نہیں ہے اور آپ نے بکرا رکھا ہوا تھا اس نیت سے اور قرضدار آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ بکرا بیچ کے قرض ادا کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ اہم ہے. اگرچہ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی اگر قربانی کا جانور خرید لے نا تو اس پہ وہ جانور ذبح کرنا واجب ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ اس کو نہیں بیچ سکتا. مالدار آدمی اگر قربانی کا جانور خریدے نا، وہ اس پہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے. وجہ اس کی ہے کہ اس پہ تو قربانی ویسے ہی واجب تھی. غریب آدمی اگر جانور خرید لے، غریب کا مطلب جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن اس نے جانور خرید لیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس پہ اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پہ تو قربانی واجب تھی نہیں، نفلی قربانی تھی. اس نے یہ جانور خرید کر خود اپنے اوپر واجب کر دی. جیسے انسان نظر مان لیتا ہے، کوئی آدمی یہ کہنا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں ایک بکرا ذبح کروں گا، تو یہ بکرا ذبح کرنا واجب تو نہیں تھا، لیکن جب اس نے نظر مان لی تو بکرا ذبح کرنا اس پہ واجب ہو گیا. تو جب غریب آدمی جانور خرید لیتا ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ اپنے اوپر واجب کر دیتا ہے. جب واجب کر دیتا ہے پھر اس کے لیے جانور کا بیچنا جائز نہیں ہوتا. عام طور سے مسئلہ یہی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے پوچھا ہے نا کہ مجھ پہ قرضہ ہے، تو بعض فقہا نے اس میں اس کی گنجائش دی ہے کہ اس کا اعتبار عید کے دنوں میں ہوتا ہے، کہ عید کے دنوں میں اگر اس کے پاس ہوگا تو متعین ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. اس لیے بہرحال یہ قربانی کے جانور بیچ کے اپنا قرضہ ادا کر لے. کیا قربانی کے پیسے فلسطین بھیجنا جائز ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، بس دال وغیرہ ہے؟ دیکھیں قربانی کے پیسے آپ دیکھیں، اگر کوئی ادارہ ایسا ہے وہاں عام طور سے جو طریقہ پچھلے سال بھی عام NGOs نے رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ قربانی کے جانور کہیں اور ذبح کیے تھے، پھر وہ گوشت پیک کر کے ٹین پیک کے اندر وہ غزہ بھجوایا تھا. ظاہر ہے کہ وہاں جو صورت حال ہے وہاں تو جانور بہت ہی محدود ہیں، بہت کم ہیں، اور ہیں بھی تو بہت مہنگے ہیں. یعنی اس میں اگر آپ ایک حصہ ڈالیں گے، میں اس دن وہ دیکھ رہا تھا خبریں، وہاں پہ جو پیاز ہے نا، پیاز کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، پیاز آدھا پیاز $15 کا مل رہا ہے وہاں، آدھا پیاز. اس طرح کی چیزیں، لہسن آدھا آدھا کر کے $20 $15 کا مل رہا ہے. وہاں امداد اندر داخل ہونے نہیں دی جا رہی، اسرائیل نے بند کیا ہوا ہے، ساری دنیا خاموش ہے اس پر. تو ایسی صورت حال میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کہیں اور کرتے ہیں، پھر وہ گوشت پیک کروا کے وہ پھر وہاں بھجواتے ہیں. پچھلے سال کئی اداروں نے ایسا کیا تھا. مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر ایک بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر گھر میں کس کس کے لیے عید الاضحیٰ سے 10 دن پہلے ناخن نہ کاٹنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جس نے قربانی کرنی ہے اس کو اس چیز کا حکم ہے کہ بھائی حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے. حاجیوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی نا احرام کی حالت میں ناخن کاٹنے کی، بال کاٹنے کی، تو اس کو یہ حکم ہے کہ تم بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرو اور ناخن بال مت کاٹو. باقی جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے، اور یہ حکم بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ نے اگر ناخن کاٹ دیے مثلا تو گناہ ہوگا یا قربانی نہیں ہوگی، ایسا حکم نہیں ہے. سنت عمل ہے، کوئی کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا.